Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مکرم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے، 1442 ہجری ہے۔ آج کا دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 27 ذی الحجہ کو زخم آیا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، فروز ابو لولو نے آپ پر خنجر کے 6 وار کیے اور آپ گر گئے۔ 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز غالباً تھی، جو آپ پڑھا رہے تھے تو اس نے آپ کو خنجر سے وار کیے۔ 27، 28 اور 29 3 دن آپ زخمی حالت میں حیات رہے، اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو 1 محرم کو ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں سپرد خاک کیا، اور اس طرح آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایک محدث ہوا کرتا تھا، تو میری امت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ محدث ہیں۔ یہاں میں محدث کی وضاحت کر دوں۔ ایک ہوتا محدث علوم حدیث کا ماہر، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ محدث دال کے اوپر زبر ہے، محدث کہتے ہیں جن کو الہام ہوتا ہو، صحیح و سچا الہام، اللہ کی طرف سے صحیح و سچا الہام ہوتا ہو۔ بعض محدثین کے نزدیک جن کی زبان سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محدث ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے مشکات میں 6035، مشکات المصابیح حدیث نمبر ہے 6036۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تشریف لائے، تو اس وقت ازواج مطہرات کے درمیان میں تھے، اور ازواج مطہرات کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، وہ نان نفقہ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی آپ کی آواز سنی وہ فوراً حجاب میں چلی گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر تعجب ہے کہ وہ میرے پاس تھیں، جب انہوں نے آپ کی آواز سنی تو فوراً حجاب میں چلی گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ تو انہوں نے کہا، ہاں آپ سخت مزاج ہیں اور سخت دل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب کچھ اور کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں راستے میں مل جائے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے، یعنی شیطان بھی تو اس سے ڈرتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ رمیثہ کو دیکھا، میں نے قدموں کی آواز سنی تو مجھے بتایا گیا
کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آواز ہے۔ پھر میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لونڈی دیکھی۔ میرے دریافت کرنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اسے اندر جا کے دیکھوں، اندر سے دیکھوں کیسا ہے۔ تو پھر مجھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا خیال آیا اور میں رک گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سو رہا تھا، خواب میں مجھ پر کچھ لوگ پیش کیے گئے اور انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض سینے تک، کسی کے سینے سے نیچے۔ جب میرے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا تو آپ کی قمیض زمین پر گھسٹ رہی تھی اور آپ اسے گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہے تھے، جیسے دیہاتوں میں لوگ تہمت پہنتے ہیں تو فخر اور تکبر کی بنیاد پر ان کے پلو نیچے زمین کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں۔ یا پرانے زمانے میں جو ملکائیں ہوتی تھی وہ جو لباس پہنا کرتی تھی، ان کے لباس نیچے زمین پر گھسٹتا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے خادمائیں رکھی ہوتی تھی جو پیچھے سے لباس کو اٹھا کر چلتی تھی۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی آپ کیا تعبیر کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ہے، کہ یہ دین ہے۔ کسی نے اتنا قبول کیا ہے کہ سینے تک، کسی نے سینے سے نیچے تک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین میں پورے کے پورے لپٹے ہوئے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6038۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، مجھے خواب میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا جسے میں نے خوب اچھی طرح سیرا ہو کر پیا کہ اس کا اثر میں اپنے ناخنوں میں محسوس کرتا تھا، اور باقی جو بچا وہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے اسے پیا۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب سے آپ کیا تعبیر لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم، نالج۔ حدیث کا نمبر ہے 6039۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، اس پر ایک ڈول تھا، جس قدر اللہ نے چاہا میں نے اس میں سے پانی نکالا۔ پھر ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ڈول حاصل کر لیا۔ انہوں نے ایک یا دو ڈول پانی کے نکالے، ان کے نکالنے میں ذوف تھا، اللہ ان کے ذوف کو معاف فرمائے۔ پھر وہ ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا، اور میں نے ایسا طاقتور آدمی جو عمر کی طرح ڈول کھینچتا ہو پہلے کبھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو حوض سے سیراب کر لیا۔ حدیث نمبر ہے 6042، مشکات المصابیح میں، ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی صحیح حدیث ہے۔ یہی حدیث ابو داؤد میں بھی آئی ہے، وہاں بھی حسن درجے کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور ان کے دل پر جاری فرما دیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر ہے 6042۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ تسکین بخشنے والا کلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔
روایت بحیقی فی دلائل النبوہ حدیث نمبر ہے 370 369، اور یہی حدیث مشکات المصابیح میں 6042 نمبر پر آئی ہے۔ یہ حدیث صحیح الاسناد حدیث ہے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے جو مشکات المصابیح میں یہاں نمبر ہے 6047۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 3686۔ مشکات شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 6047۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 3 امور میں اپنے رب سے موافقت کی۔ نمبر 1 مقام ابراہیم کے متعلق، نمبر 2 پردے کے متعلق، اور نمبر 3 بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6051۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کر دیے گئے تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ اتنی تکلیف کا کیوں اظہار کر رہے ہیں؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اسے اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے نبھایا، پھر وہ آپ سے جدا ہو گئے تو وہ آپ پر راضی گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کو پایا اور وہ آپ پر راضی رہے۔ جب وہ آپ سے جدا ہوئے تو وہ اس حالت میں گئے کہ وہ آپ پر راضی تھے، اور اب جب آپ جدا ہو رہے ہیں تو امت مسلمہ یقیناً آپ پر راضی ہے، تو پھر آپ کس بات پر اتنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے راضی جانا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے راضی ہو کے جدا ہونا بھی اللہ کی نعمت اور توفیق سے ہے۔ پریشان میں اس لیے ہوں کہ میرے بعد تمہارا اور تمہاری قوم کا کیا بنے گا۔ اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات حاصل کر لیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 6055 ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3692۔ کیونکہ میں نے یہاں پر جتنی بھی حدیثیں جمع کی ہیں وہ کوشش کی ہے کہ متفقن علیہ حدیث ہوں جو بخاری و مسلم سے لی جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ان کا جنازہ ان کی چارپائی پر رکھا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی میرے پیچھے سے اپنی کونی میرے کندھے پر رکھ دی۔ وہ کہہ رہے تھے، اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کرا دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر باہر نکلے، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ متفقن علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، دل تو کرتا ہے اور احادیث آپ کی شان میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ آپ وہ سنہری باب ہیں تاریخ اسلام کا کہ جن کے بارے میں مورخین، انگریز غیر مسلم مورخین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کسی دوسرے فاتح سے نہیں کیا جا سکتا دنیا میں، کسی غیر مسلم یا مسلمان فاتح سے۔ آپ اپنے حوالے سے ایک منفرد شخصیت ہیں۔ کہتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ نے یونان سے نکل کے پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے 6 سال کے اندر اس کی سلطنت تتر بتر ہو گئی اور اس کا نام لیوا بھی کوئی نہ بچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خادم نے، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حکومت کی، اور ان 10 سالوں کے بعد آپ نے ایسے نقش چھوڑے کہ آج تک دنیا میں جہاں ان کی فتوحات پہنچی وہ اللہ کے نام لیوا موجود ہے۔ آج بھی اذانیں گونجتی ہیں، وہاں پر لوگ اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ بین ثبوت ہے آپ کی فتوحات کا، آپ کی سچائی کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔